بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین سامعین، اس وقت ہم ایک ٹیوشن اکیڈمی میں موجود ہیں جہاں پہ ہمارے پاس محترم استاذ محترم موجود ہیں، اور اس میں ہم کووڈ-19 کے سلسلے میں جو آن لائن کلاسز کے جو ترتیب مرتب ہو رہی ہے، آج تک کتنا افیکٹ ہو رہا ہے، کیا پروگریس ہے، اس سلسلے میں ہم جو ہیں ایک استاد محترم کے پاس آئے ہیں، اور آئیے ان سے ملتے ہیں استاد محترم سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ مدثر صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا سر، آپ بتا رہے تھے کہ کووڈ-19 میں جو کلاسز افیکٹ ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم نے تو اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کیے ہیں کلاسز، ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹیچر سینٹر تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹیچر کا کام تو یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانا۔ تو ہم نے آن لائن کلاسز لی ہیں، آن لائن کلاسز ان کو پرووائڈ کی ہے۔ اس کے مختلف سورسز ہم نے جو ہوتے ہیں وہ ہم نے استعمال کیے ہیں، زوم میں بھی کیے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی کیے ہیں، اور اس طرح ڈفرینٹ جتنی بھی ریسورسز ہیں ہم نے استعمال کیے ہیں۔ لیکن اسٹوڈنٹس جو ہیں موسٹلی وہ آن لائن کلاسز سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، کیونکہ ہم جہاں پہ ہیں، ہمارا انسٹیٹیوٹ جہاں پہ ہے یہ ریموٹ ایریا ہے، یہاں پہ سگنل کا مسئلہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹ سے ہی شکوے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس موبائل نہیں ہے، تو یہ مسئلے آتے رہتے ہیں۔ تو جو کلاس کے دوران ہوتے ہیں، جو کوسچن ہوتے ہیں، جو کوسچن آنسر ہوتے ہیں، جو فیکٹس ہوتے ہیں، فریکوینٹلی آسک کوسچنس ہوتے ہیں، موسٹلی وہ افیکٹ ہوئی ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ کو وہ موقع نہیں ملا ہے جو موقع ان کو ٹیچر کے سامنے بائی فیس جو کوسچننگ آنسر ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر افیکٹ ہوئی ہیں۔ تو ہم نے تو کوشش کی ہے اور کوشش کرتے بھی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو اور بھی فیسلٹیز پرووائڈ کرے ود ایس او پیز جتنی بھی ہے کووڈ-19 کی۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس وبا کو ختم کرے، اور جو ہمارا ریلیشن ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، جو فیس بائی فیس ریلیشن ہے، وہ قائم و دائم رہے۔ شکریہ سر، تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں مفید باتوں سے آگاہ کیا۔ میرا سوال اس میں یہ ہے کہ، اور ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ کیونکہ کمپیوٹر کی تعلیم آن لائن اگر پاسبل تو ہے، اس میں تو کوئی اتنا شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اپنے اینڈ سے کس طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کون سا میڈیم یا کون سا آپ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ گھر بیٹھے ان کو بآسانی سمجھ لیتے ہیں؟ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بلائے، جس طرح گورنمنٹ نے بھی یہ ڈیسیجن لیا ہوا تھا ونٹر ویکیشن سے پہلے کہ اسٹوڈنٹس کو بلائے، اس کو گائیڈ کرے، تو ہم نے بھی یہی کیا۔ اور میرے خیال میں جو ہم نے پچھلا جو لاک ڈاؤن تھا اس میں جو ہم نے ٹرائی کیا تھا، زوم وغیرہ جو جتنی بھی وہ آن لائن کلاسز کے لیے ریسورسز تھے، تو وہ اتنا افیکٹو نہیں تھا۔ تو میرے خیال میں جو ایک دن کے لیے اسٹوڈنٹس آتے تھے تو ہم ان کو گائیڈ کرتے تھے، اور ہر بندے کے پاس جو فلیش ہوتا تھا یا جس کے پاس موبائل ہوتا تھا تو وہ جا کے ہم جتنی بھی کلاسز تھے وہ ہم کاپی کر لیتے تھے اس کے فلیش میں، وہ گھر جا کے اسی سے پھر فائدہ لیتے تھے، پریکٹس بھی کرتے تھے اور وہی کو فالو کرتے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ میتھڈ جو تھا یہ پچھلے والے سے فروٹفل تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم جو ہے آپ پریزنٹیشن بنا کے ان کو ڈیلیور کرتے ہیں، پریزنٹیشن کے ذریعے آپ ان کو ڈیلیور کر رہے ہیں؟ پریزنٹیشن ود وائس ہم نے ان کو پرووائڈ کی ہے کہ ہم نے پریزنٹیشن پہ جو بیک گراؤنڈ وائس ہوتا ہے ویڈیو میں بھی کنورٹ کی ہے اور پی پی ٹیز میں بھی ہے، تو ہم یہ فلیش میں ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، تو یہ گھر جا کے اسی لیکچر کو سن لیتے ہیں، اور جو ہم اسائنمنٹ یا جو پریزنٹیشن ہم دیتے ہیں تو وہ ہفتے میں ایک دن کے لیے آتے ہیں اور وہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بڑا فروٹفل رہا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں اس کے لیے کیا یہ فروٹفل ہے؟ مطلب وہ ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں آسانی سے؟ آپ اس کی کوئی اسیسمنٹ وغیرہ پھر لیتے ہیں تاکہ وہ اس میں ہیں انٹرسٹ شو ہوتا ہے ان کا؟ جی بالکل، اتنا تو نہیں ہے جتنا اسٹوڈنٹس کلاس میں آ کے ٹیچر کے سامنے بیٹھ کے جو کلاسز لیتے ہیں اتنا تو فروٹفل نہیں ہے، لیکن وہ جو پچھلا میں نے آپ کو عرض کیا کہ پچھلا جو ہمارا ایکسپیرینس تھا اس سے یہ بہتر ہے۔
اسٹوڈنٹس کے لیے فروٹفل ہے. تو یہ تو بالکل اچھی ہے کہ اسٹوڈنٹس کلاس میں آئیں, ٹیچر کے سامنے بیٹھے اور ٹیچر سے اس کے منہ پہ ٹیچر سے کویشچننگ آنسر کرے اور ٹیچر کے سامنے وہ پریکٹس کرے. تو کیونکہ اسٹوڈنٹس کا اتنا مائنڈ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک ہفتے بعد آئے اور وہ جو اس نے کویشچننگ آنسر جو اس کے ذہن میں جو کویشچن آتے ہیں جو پریکٹس کے لیے ان کا جو بلاک ہوتا ہے وہ اچھی طرح کلیئر نہیں ہوتا ہے. تو پھر بھی میرے خیال میں جو آن لائن کلاسز تھے اس سے یہ فروٹفل ثابت ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے جی. بہت بہت شکریہ جی. تو جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا اور آپ نے مفید باتیں ثناء اللہ صاحب کی آپ نے سنی, اور اس حساب سے جو ہے یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی کہ کس طریقے سے یہ تمام چیزیں آپ نے وہ کس طرح کنوے کر رہے ہیں, کس طرح میڈیم سے انہوں نے جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو کنوے کرنے کی کوشش کی ہے. اور جیسا کہ ثناء اللہ صاحب نے یہ بتایا کہ جی جتنے بھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وایا انٹرنیٹ ایک ہی پلیٹ فارم میں لانے کی کوشش کی, اور اس پلیٹ فارم میں انہوں نے ان کو سیگمنٹس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا. لائک انہوں نے ان کو پریزنٹیشن دی, ان کو پاور پوائنٹ میں پریزنٹیشن بنانا, پھر ان کی وائس ریکارڈنگ, پھر اس کے بعد ہر ایک چیز جو ان کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ جس میں پروگرامنگ ہے دوسری چیزیں شامل ہیں وہ تمام چیزیں انہوں نے کر کے دی. اٹ ٹیکس اے ٹائم, مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جو ہے نا 5 منٹ یا 10 منٹ میں ہو جائے گا, لیکن ان کی محنت ہے, اور اس محنت کو بروکار لاتے ہوئے, اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو جو ہے سمجھیں گے, کریں گے, اور کرنے کے بعد اور ایگزام میں بہت اچھے مارکس لیں گے. اللہ کرے کہ ہماری جو ہے یہ وبا جو ہے یہ جلد سے جلد ختم ہو. میں ایک دفعہ پھر ثناء اللہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنا ٹائم دیا. اگلے نیکسٹ سیشن میں ہم کسی اور ڈسکشن پوائنٹ میں ڈسکس کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.